تمام تعریف اس خدا کے لیے جو لائق حمد ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم کی خلقت کیسے ہوئی اور ان کے بعد حالات کا بیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ ایک مٹھی قبضہ خاک لائیں جس سے وہ آدم کو بنانا چاہتا تھا، جبرائیل نے جب زمین سے خاک اٹھانا چاہی تو زمین نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ جبرائیل واپس گئے اور عرض کی کہ خدا بندہ زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے اسرافیل کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا۔ زمین نے ان سے بھی بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس چلے گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا اور ان کو بھی مختار بنایا، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس چلے گئے۔ پھر اسرائیل کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک مٹھی قبضہ خاک لائیں اور وہ زمین پر آئے۔ زمین نے ان سے بھی خدا کی پناہ چاہی۔ اسرائیل نے کہا میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے بغیر خاک لیے واپس جاؤں۔ غرض کے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لی اور بارگاہ خدا میں حاضر ہوئے اور خاک پیش کی۔ خدا نے کہا زمین نے تم سے پناہ نہیں مانگی؟ اسرائیل نے عرض کی پروردگار میں تیرا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تو خدا نے اسرائیل کو تبھی سے ملک الموت کا عہدہ دے دیا اور قیامت تک لوگوں کی روح قبض کرنا ان کا کام ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم کا نام آدم کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ روئے زمین کی خاک سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو آدم کہا گیا۔ پوچھا کہ آدم ہر ایک مقام کی خاک سے خلق ہوئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوئے ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کون مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل و مانند ہے، کیونکہ خاک میں سفید اور سرخ، سبز و گلابی اور نیلا رنگ ہوتا ہے، اس میں شیرین و شور، رونا ہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگ نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی خاک کے رنگوں پر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئی یا حوا سے آدم؟ فرمایا کہ حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دنیا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا کہ حوا آدم کے کل جسم سے پیدا ہوئی یا بعض سے؟ فرمایا کہ بعض حصہ جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا کہ آدم کے ظاہر جسم سے پیدا ہوئی یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا کہ آدم کی داہنی جانب سے پیدا ہوئی کہ بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں جانب سے۔ اگر داہنی جانب سے پیدا ہوئی ہوتی تو مرد زن میراث میں برابر ہوتے، چونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ ہے اور مردوں کا دگنا حصہ ہوتا ہے، اور دو عورتوں کی شہادت یعنی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ پوچھا کہ ان کے کس حصہ جسم سے پیدا ہوئی؟ فرمایا اس مٹی سے جو ان کے داہنے پہلوئے چپ سے باقی بچی تھی۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورتوں کو اس لیے مرا کہتے ہیں کہ یعنی مرد سے خلق ہوئی ہے، کیونکہ حوا آدم سے خلق ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ آدم کو حوا کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہیں تھا۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کو کل روئے زمین سے خلق کیا، بس بعض زمین کھاری اور بعض نمکین اور بعض بہتر و عمدہ تھی۔ اس سبب سے حضرت آدم کی ذریت میں نیک و بد یعنی اچھے اور برے پیدا ہوئے۔